لیکن اگر بی بی عائشہ کا مصحف وہ بکری کھا گئی باوجود اس کے کہ یہ روایت درست نہیں ہے، وہ بھی میں تفصیل دوں گا، تو قرآن کو ناقص سمجھ لیا، اہل سنہ کا تعریف کا عقیدہ بنا لیا، یہ تمہارے مذہب کی کتاب الاصول من الکافی، جس کے بارے میں اسی کتاب کے شروع میں مقدمہ میں آپ کے لکھنے والوں نے لکھا ہے، یہ وہ کافی کتاب ہے جو محمد بن یعقوب کلینی نے جب لکھی اور اس کو اپنے 12ویں غائب شدہ امام کے اوپر غار میں پیش کی، اس نے یہ کتاب پڑھ کر کہا ھذا کافٍ لشیعتنا، یہ کتاب ہمارے شیعہ کے لیے کافی ہے، یہ وہ کافی میرے ہاتھ میں ہے، جلد 2 میں صفحہ 632 ہے، کتاب فضل القرآن ہے، روایت نمبر 18 ہے۔ یہ نوٹ دیکھیے ذرا سکرین کا اوپر، ان کو یہ روایت دکھائی جائے کہ آپ کے مذہب کی معتبر کتاب کے اندر روایت پیش کرنے لگا ہوں۔ ادھر تو صرف یہ ہے نا کہ وہ آیت رجم والی یا رضات والی آیت جو کہ منسوخ ہوگی تلاوت جن کی، وہ ضائع ہوئی، وہ بھی ایک ورقے سے، نہ کہ پورے صحابہ کے گھروں میں یا سینوں میں جو قرآن تھا وہاں سے۔ یہاں دیکھیے عن ابی جعفر علیہ السلام، امام ابو جعفر محمد باقر سے روایت ہے، کیا کہتے ہیں؟ وقع مصحف فی البحر، مصحف قرآن سمندر میں گر گیا، فوجدوہ، پھر لوگوں نے اس کو تلاش کیا اور پایا، وقد ذہب ما فیہ، جو کچھ اس میں لکھا ہوا تھا سارے کا سارا ضائع ہو گیا، الا ھذہ الآیہ، صرف ایک آیت بچی، الا الی اللہ تسیر الامور، سورہ شورى کی 53 آیت، الا الی اللہ تسیر الامور، لوگوں یاد رکھو تمام معاملات اللہ کی طرف ہی پلٹ کر جاتے ہیں۔ کیا شیعہ حضرات اس روایت سے یہ نتیجہ نکالیں گے کہ مصحف تو تمہارا سمندر میں گر گیا، اس پر لکھا ہوا سارا قرآن مٹ گیا، مگر صرف ایک آیت ہی باقی رہی، الا الی اللہ تسیر الامور، سورہ شورى کی؟ تو اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ قرآن محرف ہو گیا؟ ہم قطعاً اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالتے تمہاری روایت سے بھی، جیسے امی عائشہ سے منسوب روایت جو ہے اس سے تم نے نتیجہ نکالنے کی کوشش کی۔